السلام علیکم۔ آج جو کتاب تبصرے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہے، سفر بلاد مغرب کے صغیر قمر صاحب کے سفر نامہ پر مشتمل ہے، جو جرمنی، ناروے اور اسپین کے ان کے سفر کی روداد ہے۔ صغیر قمر صاحب آزاد کشمیر کے ایک صحافی لکھاری ہیں، اور یہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستانی جو بیرون ملک آباد ہیں ان کے اندر اور بیرونی سفارتخانوں، اپنے پاکستانی سفارتخانوں کے ذریعے اس مسئلہ کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے دورہ کیا، جس کا آغاز جرمنی سے انہوں نے کیا۔ اس میں اس کے جو صفحات ہیں وہ تقریباً 223 صفحات ہیں، اور بڑی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جہاں بھی گئے اس کے مقامی حالات، تاریخ اور ان کا تجزیہ کیا، اور جو روزمرہ کے وہاں کی زندگی ہے، مغربی تہذیب اور مشرقی تہذیب اور اسلام کے درمیان جو فرق ہیں ان پہ بھی تبصرہ کیا۔ جرمنی میں جو دیوار برلن تھی، ایک طرف کمیونسٹ جرمنی تھا اور دوسری طرف مغربی ممالک کے زیر اثر سرمایہ دارانہ نظام پہ مبنی جرمنی تھا۔ اس کے اوپر ان نے تفصیل سے ذکر کیا، اس دیوار کے بننے سے اس ختم ہونے تک اس سے جڑی ہوئی کچھ روایات، تاریخ پہ انہوں نے، اور جرمنی کے اس وقت کے حالات اور معاشرے کے اوپر بھی تبصرہ کیا، اور وہاں پہ جو پاکستانی سفارتخانے ہیں، سفیر ہیں، ان کی نااہلی اور روایتی جو سستی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا وہاں کی مقامی آبادی کے تاثرات کا ذکر کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے غفلت کا شکار ہیں ہمارے سفارتخانے۔ یہ سفر 2003 کے زمانے کا ہے، اس زمانے میں مشرف صاحب زیر جو حکمران تھے، اور اس حوالے سے بھی ان کا تبصرے ہیں۔ اس کے بعد پھر ناروے کے مقامی جو وہاں کا خوبصورت ماحول ہے، وہاں کی جو خوبصورت وادیاں ہیں، اور وہاں پہ جو اس کی تاریخ پہ بھی انہوں نے ساتھ تھوڑی تفصیل لکھی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ مقامی آبادی کے جو مسائل ہیں اور ان کی جو اچیومنٹس ہیں، اور ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر ان کے ساتھ جو سفر کر رہے تھے وہ محترم پروفیسر نذیر شال سے مقبوضہ کشمیر سے اور جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے اس وقت کے امیر سردار افضل صاحب موجود تھے، ان کے بارے میں ان کی تقاریر اور ان کی کشمیر کو اپنی جو وہاں پہ کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی ہیں اس سے متعارف کروانے کے حوالے سے جو پروگرامات ہوئے ہیں، جو گفتگو ہیں، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور تیسرا جو اس میں جو ذکر ہے، جو اسپین کے بارے میں ان کا بڑا تفصیل سے ساتھ بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ پہلے دو جو ممالک تھے ان کے اوپر کے ساتھ اتنا ظاہر ہے ہمارا لگاؤ نہیں ہے، مسلم ہسٹری کے حوالے سے ہماری یادیں نہیں ہیں۔ اسپین کی کیونکہ ایک ماضی میں مسلم سلطنت رہا ہے، اندلس پہ مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، وہاں پہ کچھ تاریخی آثار بھی موجود ہیں مسجد قرطبہ سے لے کے الحمرا تک۔ تو انہوں نے قرطبہ، بارسلونا، قرطبہ اور غرناطہ کے جو سیاحت ہے اس کے اندر مسجد قرطبہ اور غرناطہ محل کی سیر کرتے ہوئے تاریخ کے جروکوں سے مسلم جو حکمران تھے اس دور کے، علماء تھے، مفکرین تھے، ان کا بھی اجمالی ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے حوالے جو ہیں مختلف ماضی کے جو رائٹرز تھے، ابن خلدون سے لے کر جو ابن طفیل، مجریتی اور مختلف دیگر رائٹر، ان کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس سفر نامہ اندلس کو مکمل کرنے کے لیے اس تاریخ اندلس پہ کافی مطالعہ کیا ہے، کافی کتب کے حوالے انہوں نے دیے ہیں، اور اس میں جو ایک مسلمان کے لگاؤ ہوتا ہے اندلس کی تاریخ کے ساتھ اس کا بھی ایک نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ علامہ اقبال کے اشعار جو اندلس قرطبہ کے ساتھ کے موضوع پر لکھے تھے اس کا بھی انہوں نے جا بجا وہ لکھے ہیں۔ اور یہ مختصر سفر نامہ ہے، یعنی کہ 223 صفحات، کو اتنے زیادہ صفحات نہیں ہیں، لیکن بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ معلومات دی ہے وہاں کے پاکستانی کمیونٹی کی، اور وہاں کے معاشر مغربی تہذیب کے مظاہر کی، اور پھر آخر میں مسلم
تاریخ کے اوپر۔ یہ منشورات ادارہ نے شائع کی تھی، 2003 میں شائع ہوئی تھی۔ تو یہ میں نے پہلے کسی زمانے میں سرسری پڑھی تھی، لیکن اس کو پڑھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ تو ابھی دوبارہ یہ لاہور میں اجتماع عام پہ جانے کا موقع ملا، وہاں سے دوبارہ خرید کے آج پچھلے 4 دن میں اس کو دوبارہ پڑھ کر آج مکمل کی، اور یہ تبصرہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔